بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی 37 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ جاسیہ کا لفظی معنی ہے گھٹنے کے بل ٹھہرنا۔ قیامت کا خوفناک منظر اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں جب پریشان ہوں گے تو اس کیفیت میں لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حامیم سے کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کے اور اپنی الوہیت کے کچھ نشانات اور علامات ارشاد فرمائے اور یکے بعد دیگرے 3 الفاظ ذکر فرمائے۔ ایک جگہ فرمایا لآیات للمؤمنین، اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور اس کے ساتھ اگلی آیت میں فرمایا آیات لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تیسری آیت میں فرمایا لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو علامات اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے ہیں، آسمان و زمین کے تذکرے کیے ہیں، فرمایا جو ایمان لانے والے ہیں ان کو سب سے زیادہ نفع ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ فرمایا دوسرے درجے میں جو یقین کرنے والے ہیں، اگرچہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں لیکن کچھ نہ کچھ ان کو یقین ہے، فرمایا ان کو بھی اس سے نفع ہوتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں فرمایا کہ یعقلون، جن کو عقل سلیم حاصل ہے، تھوڑی بہت بھی عقل ہے لیکن عقل صحیح ہو، تو فرمایا وہ بھی ساری کائنات اور کائنات کی قدرتوں کو دیکھ کر وہ بھی اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کو بھی عقیدہ توحید نصیب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ویل لکل افاک اثیم، یہ بہت جھوٹا اور فراڈی آدمی ہے۔ ایک خاص آدمی کا ذکر فرمایا نضر بن حارث، جس کے پیچھے کئی دفعہ تذکرے ہو چکے ہیں۔ یہ بڑا عجیب قسم کا آدمی تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے اور یہ جہنم میں جلے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے بحر سمندر کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں بھی ہم نے انسانوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں اور اس میں فضل اور اللہ تعالیٰ کے رزق کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس میں بھی انسان کو قدرت اور قوت عطا فرمائی ہے۔ سمندر کو بھی ہم نے مسخر کر دیا ہے، انسان کے تابع ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان سمندر کی تہ تک پہنچ چکا ہے اور وہاں سے بھی روزی اور رزق بھی تلاش کر رہا ہے اور بھی بہت سارے جواہرات اور موتی ان کا مشاہدہ کر رہا ہے اور وہاں کی مخلوقات بھی دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین کو بھی ہم نے انسانوں کے مسخر کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے اور جو برے اعمال کرتا ہے وہ بھی اسی کے لیے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کے پاس لوٹ کر سب نے جانا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور برے اعمال کرنے والوں کو بری سزا ملے گی۔ پھر فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اللہ تبارک و تعالی نے قوانین اور اصول ارشاد فرما دیے ہیں۔ کچھ اصول تو وہ ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، فرمایا وہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک ہیں، اور باقی کچھ جو احکامات ہیں فرمایا ان میں تبدیلی ہے۔ ہر پیغمبر کے احکامات جدا جدا ہیں۔ البتہ اگر کسی پیغمبر نے اپنے سابقہ پیغمبر کی شریعت کے کسی حکم کی تعریف فرما دی یا یہ فرما دیا کہ یہ حکم میری امت کے لیے بھی ہے، تو فرمایا کہ وہ احکامات اگلی امت پر بھی لازم اور واجب ہوں گے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر نے سابقہ پیغمبروں کے احکامات کو ذکر نہیں فرمایا، نہ ان کی تعریف فرمائی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منسوخ ہو گئے، وہ پہلی شریعت میں تھے، اب آنے والی شریعت میں نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ ہر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلى بَصَرِهِ۔ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا ہے تو نہیں۔ لوگوں نے بتوں کو معبود بنایا ہے، سورج کو معبود بنایا ہے، اپنی خواہش۔ اس کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ فرمایا کہ دیکھو، انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں جب اپنی خواہشات پر عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ پوجا کر رہا ہے، اپنی خواہشات کی پرستش کر رہا ہے اسی کی۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے معبود سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے وہ سب سے پہلے شریعت کا حکم دیکھے، کوئی بھی کام کرنا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کے مطابق عمل کر کے اس آیت کے زمرے میں آ کر فرمایا پھر ایسا وقت آ جائے کہ اس کے دل پر مہر لگ جائے اور پھر وہ گمراہی کے کنارے پر چلا جائے اور آخرت کے حوالے سے ناکام ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ زندگی اور موت یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ فرمایا کہ ہماری آیتیں تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کی تصدیق کرتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ اعلان کر دیجئے اللہ یحییکم ثم یمیتکم، اللہ ہی زندہ فرماتے ہیں اور اللہ ہی موت دیتے ہیں۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں وہ قیامت کا دن ہے، اس میں سب نے جمع ہو کر کے آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر کر کے ان کے لیے آخرت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اہل کفار کا ذکر فرما کر ان کو قوم مجرم قرار دے کر فرمایا ان کا جو حشر ہوگا اور ان کو سزائیں دی جائیں گی اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اعلان کر دیا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ ہی کے لیے ہے حمد جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا اور تمام جہانوں کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں بڑائی اور کبریائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ احقاف تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کی 35 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ چونکہ احقاف کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں آ رہا ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ کا نام احقاف رکھا۔ یہ سورہ مبارکہ بھی حامیم سے شروع ہو رہی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نزول قرآن پاک کا ذکر کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جو منظر ہے اس کو پیش فرما کر دعوت دی ہے کہ غور و فکر کرو، سوچو اور سمجھو اور اپنے عقائد کی اصلاح کرو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی۔ اور اذا حشر الناس، فرمایا کل قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان سے حساب کتاب ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کی جو پہلی آیت ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کافروں کا ایک قول اللہ نے نقل فرما دیا۔ کافر کہتے تھے اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں وہ ایمان قبول کرتے، گھٹیا قسم کے لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی تھی، یہ مسلمان ہو گئی۔ حضرت عمر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ کافر ایک دوسرے کو کہتے تھے دیکھو اگر یہ ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو عمر مسلمان ہوتے، عمر تو مسلمان نہیں ہوئے، ان کی لونڈی گھٹیا ہے، اس کی کیا حیثیت، وہ مسلمان ہو گئی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام اور ایمان قبول کرنے کی پاداش میں اتنا مارا اور اتنا ظلم کیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن کمال ہے حضرت زنیرہ کی، ساری تکلیفیں اور سارے زخم برداشت کر کے بھی یہی کہتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میں ایمان قبول کر چکی ہوں، اب میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، میرے اندر سے ایمان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ تعالی نے حضرت زنیرہ کی شان میں گویا کہ یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ للذین کفروا الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ۔ حضرت زنیرہ کی بڑی شان ہے، بڑا خوبصورت نام ہے، مسلمان ایسے نام تلاش کریں اور ایسے نام ہی رکھنے چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کی ایک خصوصی
صفت کو ذکر فرما دیا، فرمایا وہ کہتے ہیں ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، جیسے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ابھی میں نے عرض کیا، فرمایا کہ یہی لوگ جنتی ہیں اور بہت اچھا بدلہ ہے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک حکم دیا ہے، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ آیت ایک روایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک کے احکامات اگرچہ کسی خاص مواقع پر نازل ہوتے ہیں لیکن ان کا حکم عام ہوتا ہے، سب مسلمانوں کو شامل ہوتا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر خاص طور پر ماں کا ذکر کر دیا، حملتہ امہ کرہن، وہ اپنے پیٹ میں بچے کو کتنی مشقت اور تکلیف سے اٹھاتی ہے، ووضعتہ کرہا، اور پھر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے کتنی تکلیف اور مشقت میں، وحملہ وفصالہ، پھر دودھ پلاتی ہے۔ یہ سارا زمانہ فرمایا 30 شہرا، 30 مہینے بنتے ہیں۔ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 سال ہے اور ایک روایت میں 1 سال ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک 4 سال، 5 سال، 6 سال بھی اس کی مدت ذکر کی جاتی ہے۔ البتہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے بچے کو وہ تو 2 سال ہے تمام ائمہ کے نزدیک۔ صرف ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک روایت 2.5 سال کی ہے۔ اس کی وجہ یہی آیت ہے 30 شہرا، 30 مہینے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حمل بھی 30 مہینے تک رہ سکتا ہے اور دودھ پلانے کی مدت بھی 30 ماہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہ بچہ پھر بڑا ہوتا ہے، اس کو قوت ملتی ہے، پھر یہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے۔ 40 سال کو جب بچہ پہنچ جاتا ہے اب اس کی کیا حالت ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ایک حدیث یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا حساب آسان کر دیا جائے، اور جب اس کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اندر انابت پیدا فرما دیتے ہیں، اور جب یہ 70 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان کی مخلوق کو فرماتے ہیں میرے اس بندے سے محبت کرو، اور جب اس کی عمر 80 سال ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اس کو نیکی پر قائم کر دیا جائے۔ فرمایا جب 90 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو۔ اب یہ گناہ بھی کرے گا تو لکھا نیکی جائے گا۔ 90 سال تک انتظار کرنا ہے، 90 سال کے بعد پھر جو گناہ کریں گے نیکی لکھی جائے گی۔ 90 سال تک کوئی گناہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ 90 سال یہ ایک عمر ہے، اللہ نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا، لیکن یہ سارے فضائل اس کے لیے ہیں جو ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا، 40 سال تک کوئی گناہ نہیں کیے، نیکی پر اور تقوی پر قائم رہا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں بھئی اس کا حساب آسان ہوگا۔ اب اگر 40 اور 60 سال کے درمیان موت آ گئی تو بڑا آسان حساب ہوگا، 60 سال کے بعد وہ تو اللہ تعالیٰ کے منیب بندوں میں شامل ہو گیا، اب اس کے اندر انابت اللہ نے ڈال دی۔ 70 سال میں تو محبوبیت پیدا ہو گئی، 80 سال میں گناہ معاف ہو گئے اور 90 سال کی عمر میں گناہ بھی نیکیاں بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بہرحال والدین کے بارے میں اس آیت میں بڑے عجیب احکامات ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا صل امک ثم امک ثم امک ثم اباک، 3 مرتبہ فرمایا، پہلے ماں کا حق، پھر ماں کا حق، پھر فرمایا باپ کا حق ہے، 4تھے درجے پر باپ کا حق ہے۔ اس لیے والدہ صاحبہ کا بہت زیادہ احترام اور بہت زیادہ محبت کا تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت سجا دی ہے۔ بہرحال سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی ان اشکر، فرمایا کہ یہ جو اولاد کی نعمت ہے فرمایا اس پر نہیں، اولاد کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، یہ 4 کام بتا دیے۔ سب سے پہلا کام شکر ہے، اور دوسرا کام جو ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور تیسرا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرنا ہے،
اور چوتھا کام یہ ہے اپنی اولاد کے لیے نیکی کی دعا کرنی ہے. اصلح لی فی ذریتی، یہ بڑی عجیب دعا ہے. میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے ایک امام صاحب بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور 7 چکروں میں صرف یہی دعا اصلح لی فی ذریتی اصلح لی فی ذریتی. اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے اور چاروں بیٹے حدیث کے بڑے امام بنے. تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے ان الفاظ کے ساتھ خوب دعا کرنی چاہیے. اگلی آیت میں والذی قال لوالدیہ اف لکما، پھر ان لوگوں کا ذکر فرما دیا جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ماں باپ کے سامنے اف کرتے ہیں، ماں باپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور ماں باپ کو دکھ پہنچاتے ہیں. فرمایا ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا. جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں ان کو اللہ نے بشارت عطا فرما دی. اس کے بعد اللہ تعالی نے احقاف کا ذکر فرما دیا، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر اور ان کی ہلاکت کے واقعات بھی ذکر فرما دیے. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جنات کا ایک واقعہ ذکر فرما دیا. جنات پہلے آسمانوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں کی کچھ خبریں وبریں بھی لایا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جو بھی شیطان یا جن اوپر جاتا تو شہاب ثاقب سے اس کی پٹائی لگتی تھی. تو جنات نے آپس میں مشورہ کیا کہ دنیا میں کون سا نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے اوپر ہمیں جانے نہیں دیا جا رہا اور شہاب ثاقب سے ہماری پٹائی لگ رہی ہے. تو ان کے مشورے میں یہ طے ہوا کہ ساری دنیا میں پھیل کر تلاش کیا جائے کہ کون سی نئی بات پیش آئی ہے. چنانچہ مشرق مغرب جنوب شمال ہر طرف جنات پھیل گئے اور ان کی ایک جماعت جو 7 افراد پر یا ایک روایت کے مطابق 9 افراد پر مشتمل تھی بطن نخلہ پہنچے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطن نخلہ تشریف فرما تھے اور تیاری فرما رہے تھے. سوق عکاظ، عکاظ ایک بازار لگتا تھا جہاں تجارتی میلہ ہوتا تھا اور سارے عرب وہاں جمع ہوتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے وہاں جا کر دین کی دعوت دینے کے لیے. تو بطن نخلہ پر نماز کا ٹائم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی اور اس میں تلاوت فرمائی. تو جنات کی یہ جماعت بھی وہاں پہنچی. انہوں نے قرآن پاک سنا سب سے پہلے. بس انہوں نے آپس میں کہا یہی وہ نئی بات ہے اور نیا کلام ہے جو نازل ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے. چنانچہ یہ پلٹ کر واپس اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو جا کر کے ڈرایا اور کہا جی ہم تو قرآن پاک سن کر کے آئے ہیں. نفرم من الجن یستمعون القرآن، جنات نے قرآن پاک کو سنا اور اپنی قوم کو جا کر کے ڈرایا اور کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم ایسی کتاب سن کر کے آئے ہیں جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے. فرمایا کہ یہدی الی الحق، جو حق کی طرف لے جانے والی ہے، وإلی صراط مستقیم، اور سیدھا راستہ عطا کرنے والی ہے. چنانچہ وہاں سے کئی 100 جن آئے اور آ کر کے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ذکر کر کے فرمایا کہ انسان کو ہم نے جنات سے زیادہ عقل، زیادہ شعور عطا کیا ہے. دیکھو جنات بھی قرآن سنتے ہیں تو جھک جاتے ہیں، انسان کو تو اور زیادہ چاہیے جب قرآن پاک کو سنے تو عاجزی سے جھک جائے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانے. اس سورہ مبارکہ کے آخر میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا صبر اور استقامت ذکر کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، میرے اولو العزم پیغمبروں نے جس طرح مشکلات پر صبر کیا اے میرے محبوب پیغمبر آپ بھی صبر کیجئے. فہل یہلک الا القوم الفاسقون، یہ جو آپ کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان کا انجام برا ہوگا، یہ تو ہلاک ہوں گے ہی، لیکن آپ بہرحال صبر کیجئے. اس کے بعد سورہ محمد تلاوت کی گئی ہے اور اس میں 38 آیات ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں اور یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے. اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام محمد رکھا گیا بما نزل علی محمد. اس کا دوسرا نام سورۃ القتال ہے. قتال کا معنی لڑائی اور جہاد. جہاد کے بارے میں دوسرے پارے میں اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کر چکا ہوں، یہاں تھوڑی سی میں تفصیل عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا آپ حضرات سمجھ لیں. جہاد کی حقیقت کیا ہے اور جہاد کیوں مشروع ہے اور جہاد کا فلسفہ کیا ہے. اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا. اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا بھی میں احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا.
دیکھیں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اب جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اور اس کے صرف 2 فرض ہیں، یاد رکھیں۔ جہاد کا مطلب کسی کو مارنا، قتل کرنا، ذبح کرنا نہیں ہے۔ جہاد کے 2 فرض ہیں۔ پہلا فرض اعلاء کلمت اللہ کے صرف 2 فرض ہیں جہاد کے۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کفر کی شوکت کو توڑنا، کفر کی عظمت اور شوکت کو توڑ دینا، اور دوسرا فرض ہے اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا۔ یہ ہے جہاد کا مقصد، قتل و قتال نہیں۔ اگر قتل و قتال ہوتا تو پھر جزیہ کیوں ہے؟ سب سے پہلے ان کو اسلام کی دعوت دی جاتی، آ جاؤ مسلمان ہو جاؤ محفوظ ہو جاؤ گے۔ اگر آپ مسلمان نہیں ہوتے تو پھر جزیہ دے کر ہمارے ماتحت رہو، شریعت کا قانون اور اللہ کا حکم چلے گا جو ہم سب کو پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر وہ جزیہ دے دیں تو بہت اچھا، اگر وہ جزیہ بھی نہ دیں تو پھر فرمائے لڑائی کرو ان سے۔ اس لڑائی کا مقصد بھی ان کی شوکت کو توڑنا ہے، ختم نہیں کرنا۔ فرمایا کہ جب وہ ان کی شوکت ٹوٹ جائے پھر ان کے اوپر اللہ کے قوانین کو نافذ کر دو، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ کے ایمان کو، آپ کی استقامت کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے تقوی کو، آپ کی نیکی کو، آپ کی زبان کی سچائی کو اور آپ کی محبت، ساری چیزوں کو دیکھ کر دیر نہیں لگے گی، وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانا ہے، یہ بنیادی مقصد ہے۔ اب کفر کی شوکت کو توڑنا، اس زمانے میں تیر اور تلوار تھے، اور آج اگر کوئی کہے جی میں کفر کی شوکت کو توڑتا ہوں تیر اور تلوار سے، کیا خیال ہے جی؟ نہیں۔ اور پھر ہمارے اس ماحول اور معاشرے میں کفر کی شوکت کہاں ہے؟ آپ کو پتہ ہے جی؟ کفر کی ساری شوکت اسمبلی میں جمع ہے، جہاں گندے اور کالے قوانین بنتے ہیں، جہاں اسلام کے خلاف کفریہ قوانین بنتے ہیں، کفر کی شوکت تو وہاں بیٹھی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ آج کفر کی شوکت کو توڑنا صرف اور صرف ووٹ کی پرچی سے ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، ہم اس پرچی سے یا تو کفر کو طاقت اور قوت دے رہے ہیں یا اس پرچی سے ہم اس کی شوکت کو توڑ رہے ہیں، اور تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں آج کل شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا یہ فرمان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، کسی عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کفر جس روم میں آئے اور اس روم میں وہ شان و شوکت فرمایا، اسی روم میں اس کی شوکت کو توڑنا، یہی جہاد ہے۔ آج کل تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل ایٹم بم اور یہ چیزیں کچھ بھی نہیں۔ ووٹ کی پرچی کو محفوظ کریں، ایک عالم دین کو، قرآن کے نمائندے کو آپ ووٹ دیں، وہ اسمبلی میں جا کر قرآن کے قوانین کو نافذ کرے، بس آپ نے کفر کی شوکت کو توڑ دیا، آپ جہاد میں گویا کہ شریک ہو گئے۔ اگر آپ کفریہ قوانین کو تحفظ فراہم کرنے والے ان ظالموں کو ووٹ دیتے ہیں، گویا کہ آپ کفر کے نمائندے ہیں، کفر کو شوکت دینے والے ہیں اور کفر کو آپ بڑھانے والے ہیں۔ اس لیے یہ ووٹ اور اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں نا ووٹ ایک مقدس امانت ہے، اور پھر آگے کچھ نہیں بتاتے کہ اس امانت کا مستحق کون ہے۔ وہ پھر سارے آ جاتے ہیں کفر کے نمائندے، وہ کہتے ہیں جی ہم ہیں، اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں ہم سب کے سامنے۔ ابھی روزانہ تماشا لگا ہوا ہے ختم نبوت کے قانون کو ختم کرو۔ جن ظالموں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ سب اس کفر میں اور اس غلاظت میں برابر کے شریک ہیں۔ توبہ کرنی چاہیے ان کو، توبہ نہیں کریں گے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ان کا حشر ہوگا، ووٹ دینے والوں کا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے گلی اور سڑک اور چند ٹکوں کے لیے ووٹ دے دیا، نہیں۔ بہرحال بات آگے چلی گئی، تو یہ جہاد کا یہ ہے اصل مقصد۔ اور اس پر میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، بیت المقدس کے جہاد کا جب واقعہ اور معاملہ سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ممالک کے کافروں کو بلایا اور فرمایا کہ ہم نے تم سے جزیہ لیا تھا تمہارے تحفظ کے لیے، آج میں مصروف ہوں اس جہاد میں اور میں آپ کا دفاع اور تحفظ نہیں کر سکتا، یہ اپنے پیسے واپس لو اور اپنا دفاع خود کرو۔ اس کی کوئی مثال دنیا پیش کرے نہیں کر سکتی، یہ اسلام ہے۔ اور پھر سورہ فتح میں ایک نقطہ عرض کروں گا اگلی صورت میں، اس کو آپ سمجھیے گا، اس سے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں قیدیوں کے کچھ احکامات ذکر فرمائے جہاد کی صورت میں جو قیدی آئیں تو
تو اس زمانے میں یہ جو قیدی تھے ان کو عام طور پر غلام بنایا جاتا تھا، اور انسان کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اور کفر کے دور میں زمانہ جاہلیت میں تو گھٹیا قسم کے لوگوں کو اور غریب خاندانوں کو جن کی پشت پر کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی ان کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیتے تھے اور پھر ان کو انسانی حقوق سے محروم رکھتے تھے۔ جب شریعت مطہرہ آئی، عورت کو حقوق دیے اور سارے طبقات، محروم طبقات کو شریعت نے حقوق دیے، وہاں ان غلاموں کو بھی بڑے حقوق دیے کفارات میں، اور ویسے بھی ان غلاموں کو آزاد کرنے کی بڑی ترغیب دی۔ اب کیا فرمایا؟ فرمایا یہ کافر قیدی جب آئیں تو اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو احسان کر کے ان کو ویسے ہی چھوڑ دیں، آزاد کر دیں، جاؤ جی، اور اگر آپ چاہیں تو فدیہ لے لیں، چاہیں تو فدیہ لے لیں۔ 4 قسم کے اختیار دیے اس سورہ مبارکہ میں، اور میں آپ کو تھوڑا سا اعداد و شمار بتا دوں، آج میں نے لکھے ہیں، چند صحابہ کرام نے کتنے غلام آزاد کیے آپ سوچ نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 69، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 70، حضرت حکیم ابن حزام نے 100، حضرت ابن عمر نے 1000، حضرت عثمان غنی نے 20، حضرت ذوالقلہ صحابی ہیں 8000 غلام ایک دن میں انہوں نے آزاد کیے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000۔ گویا کہ یہ 7 صحابہ ہیں، 7 صحابہ نے 39,259 غلام آزاد کیے۔ باقی صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو میرے خیال میں یہ تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی۔ یہ ہمارا دین ہے، انسان کو غلام بنا کے نہیں رکھا، پر میں آزاد کرو، آزاد کرو، آزاد کرو، اور آزادی کے کتنے فضائل قرآن و سنت میں آ گئے۔ تو شریعت مطہرہ مسلمانوں کسی بھی انسان کو غلام بنا کر رکھنے کو پسند نہیں کرتی۔ یہ الزام اور بہتان باندھتے ہیں ہمارے دین پر اور شریعت پر کہ دیکھو جی ان کے ہاں غلامی کا تصور ہے۔ آج بھی فقہ میں غلامی کے مسائل ہیں، یہ پہلو تو پیش کرتے ہیں، دوسرا پہلو جو آزاد کرنے کا ہے اور اس کے فضائل ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جو تمہارا غلام ہو اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اسی جگہ پہ سلاؤ جس جگہ تم سوتے ہو۔ یہ کتنا عجیب بات ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ بہرحال اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے ایک سخت جملہ فرمایا ہے، فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سچی بات ہے، میں اس آیت کو جب بھی پڑھتا ہوں ایک عرصے سے میرے ذہن میں یہ ہمیشہ گھومتی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں جو ان کو ناپسند کرتا ہے، فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اس کی نماز روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ یہ بڑی سخت آیت ہے۔ آج ہم ذرا محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو شادی کے موقع پر کتنا ناپسند کرتے ہیں، غمی کے موقع پر کتنا ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور تعلیم کا موقع یا بچوں کی تربیت کا موقع ہے، دین کو ایک طرف رکھو، کس تعلیم اور تربیت کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ کون کون سا موقع ایسا ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ناپسند نہیں کرتے؟ ذرا اس پر سوچئے، غور و فکر کیجئے، اور پھر یہ بھی سوچئے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز روزے کے ساتھ ہم کل قیامت کے دن جائیں اور ہمارے منہ پر مار دیے جائیں۔ یہ آیت بڑی سخت آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور جنت کا ایسا منظر پیش کیا جیسا کہ ہم جنت میں ہوں۔ فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، وہاں پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں۔ فرمایا لم یتغیر طعمہ، یہاں تو جتنے بھی شراب کڑوا ہوتا ہے، پتہ نہیں موہوم نفع کے لیے ہمارے لوگ پی لیتے ہیں، یہ حقہ پینے والے تمباکو اور سگریٹ، اس کو آپ دیکھیں اس کا ذائقہ کیا ہے، ذرا منہ میں ڈال کے پتہ چل جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو دنیا میں استعمال کی جاتی ہیں یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ 2-4 دن رکھ دیا جائے، دودھ ہے 4 دن رکھ دو، پھر دیکھو ذائقہ بدلا ہوا، پیا نہیں جا سکتا۔ وہاں جو نعمتیں ہیں فرمایا کہ سال ہر سال بھی اگر رکھے رہیں تو ان میں کوئی تبدیلی نہیں، بالکل تازہ اور بہت ذائقہ دار اور اچھے۔ فرمایا کہ من کل ثمرات و مغفرۃ من ربہم، وہاں جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے اور استغفار کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لا الہ الا اللہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت کیا کرو۔ شیطان آیا
اور کہنے لگا میں لوگوں سے گناہ کروا کر ان کو ہلاک کرتا ہوں اور لوگ کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ پڑھ کر مجھے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ بہت اونچا کلمہ ہے، اس کا ورد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد صلہ رحمی کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں منافقین اور اہل ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کی آزمائش کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کون ان میں مخلص ہے اور کون منافق ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کون تم میں بخیل ہے اور کون خرچ کرنے والا ہے۔ فرمایا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ کے راستے میں اپنا جان مال نہیں لگاؤ گے، اللہ تمہارے بدلے نئی قوم پیدا کرے گا جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ یہ بڑی سخت وعید اور دھمکی ہے۔ اس کے بعد سورہ فتح تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 29 آیتیں ہیں اور اس میں 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا پس منظر آپ حضرات کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ صحابہ کو جب یہ خواب پیش کیا، صحابہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے۔ ظاہر ہے وہ جانتے تھے نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اب تو ہم وہاں جائیں گے، طواف کریں گے۔ چنانچہ 1400 یا ایک روایت کے مطابق 1500 صحابہ کا لشکر تیار ہوا اور احرام باندھا اور روانہ ہو گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صاحب نے آ کر خبر دی کہ کفار مکہ ہتھیار اٹھا کر جنگ کی تیاری کر کے لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں، صرف عبادت کے لیے اور طواف کے لیے آ رہے ہیں۔ بہرحال مذاکرات چلتے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ ان کو اعتماد دلائیں کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن پیچھے سے یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کر کے ان سے بیعت لی کہ واپس پلٹ کر نہیں جانا، خون عثمان کا بدلہ لے کر کے جانا ہے، حضرت عثمان کے خون کا۔ چنانچہ یہ جو بیعت ہو رہی تھی ایک درخت کے نیچے، اس درخت کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا اور ان صحابہ کا بھی ذکر فرمایا، اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دیا لقد رضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے۔ ان کی عزت اور عظمت بھی واضح ہو گئی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ صحابہ اکرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے ظاہر ہے وہ بہت بلند و بالا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا اختتام بھی صحابہ اکرام کی عظمت اور فضائل پر اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بیعت فرما لی تو بعد میں پھر پتہ چلا کہ یہ جھوٹی خبر تھی۔ کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات چلتے رہے، بالآخر ایک معاہدہ ہوا کہ 10 سال تک امن و سلامتی کے ساتھ ہم رہیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اس میں کچھ مسلمانوں کے حق میں کمزور شقیں بھی تھیں۔ اسی موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آج تک مجھے سب سے زیادہ خوش کرنے والی جو صورت نازل ہوئی ہے وہ یہی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پس منظر میں بہت ساری بشارتیں اور حالات دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اب واپسی۔ صحابہ کرام بہت غصے میں تھے، اشتعال میں تھے اور پریشان بھی تھے۔ ان حالات میں جو بات میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ جو 10 سال کا معاہدہ ہوا، اس 10 سال میں کفار مکہ مسلمانوں کے ساتھ آمد و رفت اور تھوڑا سا آنا جانا رکھا، تھوڑا سا تعلق اور قربت بڑھی۔ تو اس وجہ سے کفار مکہ نے جب آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہذیب، ثقافت، تمدن کو دیکھا تو اس کے اثرات کیا ہوئے؟ صرف 2 سال میں بغیر کسی اور وجہ کے انہی اسباب، اسی صلح کے بنا پر مسلمان 10,000 تک پہنچ گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان وہاں گئے تو 10,000 کا لشکر تھا اور اب کتنے تھے؟ 1400۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جب یہ کافر جزیہ دیں گے، مسلمانوں کو دیکھیں گے، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کی زبان، ان کی سچائی اور ان کی تجارت، تو وہ دیکھتے ہی مسلمان ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو فرمایا چلو جی واپس، اب صحابہ بڑے پریشان تھے، غصے میں تھے۔ اب احرام کیسے اتاریں جی؟ احرام نہیں اتار رہے تھے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ کیا۔ آج کل ہمارے مرد کہتے ہیں نا عورت سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، بیوی سے، غلط کہتے ہیں۔ سارے مسائل میں اس کی غلامی تو نہیں کرنی چاہیے، وہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن بہرحال کبھی کبھی ان سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ وہ ایسی بات کہہ دیتی ہیں جو بعض دفعہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، صحابہ احرام نہیں اتار رہے، تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ایسا کریں، آپ سر منڈوانا شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ فدا اور قربان ہو جائیں گے، سب سر منڈوائیں گے، احرام اتر جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ کے مشورے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حلق کرایا، اور سارے صحابہ نے جو ہی دیکھا سب حلق میں لگ گئے جی، اور اس کے بعد احرام اتارا اور سب واپس، وہ سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ذکر فرمایا اور صحابہ کی شان اور عظمت بیان فرمائی۔ والذین آمنوا فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کافروں پر تو بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان تھے۔ فرمایا کہ ہم نے صحابہ کے تذکرے تورات میں بھی کیے اور انجیل میں بھی کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو تذکرے ہیں ہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اتنی شان والے تھے کہ ان کے تذکرے تورات اور انجیل میں کیے گئے۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں تمام اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا مغفرت کا اور اجر عظیم کا، اگر وہ نیک اعمال کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ حجرات تلاوت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ میں 18 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصوصی طور پر آداب ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہے، کوئی انسان بھی نہیں سمجھ سکتا، نبی کی شان کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ صحابہ جن کی آواز قدرتی طور پر بلند اور اونچی تھی، وہ اتنا آہستہ بولتے تھے کہ ساتھ بیٹھنے والوں کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا کیا فرمایا کیا فرمایا۔ حضرت عمر اور اس طرح کئی صحابہ کرام، فرمایا یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ پھر یہاں ایک اور عجیب بات فرما دی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا صحابہ کا امتحان لیا اللہ نے اور امتحان کے بعد نتیجہ بھی دے دیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا وہ اس شان پر اور اس مرتبے پر ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی طور پر کچھ تنبیہات اور کچھ ہدایات ارشاد فرما دی ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کی جب آپس میں کوئی اختلاف یا لڑائی ہو جائے تو بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا دی جائے عدل اور انصاف کے ساتھ، اور فرمایا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہیں۔ اور پھر کچھ خصوصی احکامات بھی دے دیے، فرمایا کبھی بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، فرمایا برے القاب سے کسی کو نہ پکارنا، فرمایا کہ تجسس اور بدگمانی سے ہمیشہ بچنا، اور کبھی بھی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا۔ بڑی سخت بات فرما دی، فرمایا غیبت کرنا ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ اور پھر فرما دیا اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مرد بھی اور عورت بھی، اور تمہاری پہچان کے لیے یہ قوم کنبے قبیلے بنا دیے، کسی کا کوئی رنگ کسی کا، فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور محترم وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے وہ تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی عزت اور احترام کریں، مال و دولت قوم قبیلے کی وجہ سے نہیں۔ پھر اللہ تعالی نے خصوصی احکامات دیتے ہوئے فرمایا کہ دل سے ایمان کو قبول کرنا چاہیے، صرف زبانی ایمان اور زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں فرما دیا اللہ تبارک و تعالی کو آسمان اور زمین کے تمام غیبی علوم اللہ تعالی کے پاس ہیں، اور اللہ تعالی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ اس کے بعد سورہ قاف تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس میں 45 آیات ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز قاف سے کیا گیا، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام بھی قاف رکھ دیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے
عجائبات قدرت کا ذکر بھی فرمایا ہے اور قوموں کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور خاص طور پر اہل ایمان کو اللہ تعالی نے سابقہ قوموں کے واقعات کی طرف اشارہ کر کے متنبہ کیا ہے کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا۔ اس میں قوم نوح اور قوم عاد کا خاص طور پر ذکر کیا گیا، اور اسی طرح اصحاب الرس کا ذکر کیا گیا۔ یہ قرآن پاک میں ایک آدھ جگہ پر اس کا ذکر آیا ہے۔ اصحاب الرس کون لوگ ہیں؟ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی، ساری قوم تباہ ہو گئی، تو تقریباً 4000 لوگ بچے۔ ان کو حضرت صالح لے کر ایک اور علاقے میں چلے گئے۔ آج کل اس علاقے کا نام حضر موت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جب موت حاضر ہوئی تو بس اس کا نام انہوں نے حضر موت رکھ دیا۔ اس زمانے سے اس کا نام یہی چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ جو 4000 مسلمان ہوئے تھے، آگے پھر ان کی نسلیں چلیں، پھر بت پرستی شروع ہو گئی، پھر ایک پیغمبر اور آئے اور انہوں نے آ کر ان کو ایمان کی طرف بلایا، لیکن اس بدبخت قوم نے اس پیغمبر کو قتل کر دیا۔ تو یہ اصحاب الرس ہیں، اس لیے ان کو اصحاب الرس کہا گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ قوم عاد اور اصحاب الایکا، اس کا بھی اللہ تعالی نے ذکر فرما دیا ہے۔ یہ جو اصحاب الایکا ہیں، ایکا کہتے ہیں گھنے جنگل کو، یہ وہاں رہتے تھے۔ ان کو بھی اللہ تعالی نے، یہ قوم شعیب تھی، حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اس کو اصحاب الایکا کہتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا باقی واقعہ میں تفصیل کے ساتھ غالباً 12ویں پارے میں یا 8ویں پارے میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ انسان کے دل میں جو وسوسہ اور خیال گزرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ شہ رگ سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تمہارے منہ کا ایک ایک بول ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارے فرشتے نگہبان مقرر ہیں، وہ ایک ایک چیز کو محفوظ کر رہے ہیں۔ فرمایا کل قیامت کے دن یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ اور اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا، اور پھر صبح اور شام ذکر اللہ اور نماز کا حکم دے دیا قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، اور اسی طرح فرمایا کہ رات کے اوقات میں بھی سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں قرآن پاک کا ذکر فرمایا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پاک سے نصیحت حاصل کیجیے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی اس کی وعید سے ڈر گیا قرآن پاک کی نصیحت اسی کو مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے پوری نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کے جتنے احکامات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق